ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم میں ہم عرب میں مختلف بادشاہتیں پڑھ رہے تھے اور ان کی تاریخ کے بارے میں جان رہے تھے، جو عرب کے حدود میں واقع تھے علاقے۔ آج ہم نے شام کی بادشاہی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ خدا کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بنو زجعم بن سلیم تھی جسے زجاعمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ خدا کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کو لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حیولہ گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجاعمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا ہے۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجاعمہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غزان نے بنو زجعم کو شکست دے کر ان کی ساری قلمرو پر قبضہ کر لیا، ساری جگہ پر۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایا تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کے اعلیٰ کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی۔ رومیوں کے لیے بیسیکلی کام کر رہے تھے لیکن شام پر ان کی حکمرانی قائم رہی، ظاہر ہے کیونکہ رومیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ خلافت فاروقی میں سن 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا، مسلمان تو ہوا لیکن بعد میں ارتداد میں چلا گیا۔ اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو بات لکھی ہے نا، اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ ایک یہ بڑی چیز ہوتی ہے جو دین سے روکتی ہے انسان کا تکبر اور اس کی انا، اس کی میں، کیونکہ اسلام تو مساوات کا برابری کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات اپنی پوری زندگی مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادگان نابت پھر کیدار کیدار پھر نابت جکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی، جو بھی حکومت کا نظام تھا وہ سارا اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی اور معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، جو وہ تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا بنو جرہم کی طرف۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی تھی اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 قاف میم میں قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیہ تھے، وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بالجلحمہ ملا۔ معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی ان حرکتوں پر کڑھتے اور بھڑکتے رہے۔ اس لیے جب بنو خزاعہ نے مرہ زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔
یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط یعنی مڈ کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا، یعنی اس کو کور کر دیا، اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مداد جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمر مذکور نے اسی سلسلے میں اشعار کہے ہیں کہ لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ یعنی یہ جیسے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی بات ہے، داستان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 یعنی 2000 ایئرز تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے: حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النحر 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منی سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا۔ پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منی سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منی کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب یہاں سے ذہن میں ایک جو ہے بات واضح ہوتی ہے کہ کسی خاص دین کی پیروی تو تھی نہیں، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، اور جس کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا اور قوت حاصل تھی، وہ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز دین کے نام پر بھی اس میں شروع کر دیتا تھا۔ 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب افادہ روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یہ دین میں جو اضافہ انہوں نے کیا ہوا تھا یا کمی کرتے تھے حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی، تو یہ بھی یعنی کہ باقاعدہ ایک چیز بن گئی ہوئی تھی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے یہ رواج ایک طرح کا شروع کیا ہوا تھا وہ چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب بدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی گود میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشیہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا، اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکے کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالی اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ دوڑ سنبھال لے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی جئی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی
اور ابو غبشان خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ یہ یہی ہے کہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہوا تو قصی نے ابو غبشان سے ایک مشک خراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی۔ ابھی ہم پیچھے پڑھا ہے نا کہ صوفہ کو یعنی اولیت حاصل تھی اور وہ پہلے منع کے دن وہاں پر کنکریاں وہ مارتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا پیچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اعزاز کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن عوف کو حکم بنایا گیا، یعنی کہ وہ فیصلہ کرے۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کے بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ خزاع اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا، یعنی اس نے ایک طرح سے معاملے کو سمیٹ دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی، یعنی سرداری، اور قصی بیت اللہ ہم پڑھ رہے تھے، اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیں۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ ابھی یہی جو بات میں کہہ رہی تھی نا، وہی کہ یہ چیزیں تو انہوں نے دین میں شامل کر لی ہوئی تھی، جس کو ہم اب یعنی بدعت ہی کہہ سکتے ہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا، یعنی اس نے ان کی اکائی کو قائم کیا ہوا تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن و خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ دوسری بات، لواء یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ سقایا یعنی پانی پلانا، اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، اس کے معنی یہ ہیں کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے
قصی کا پہلا بیٹا عبد الدار تھا، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی ہی میں شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لواء، سقائیت اور رفادہ، سب کچھ عبد الدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع یعنی کسی بھی قسم کے کھنچا تانی کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لفظ ہے نا واجب الاتباع دین، یعنی مطلب یہ کہ دین کے کسی واجب کی طرح اس کی پیروی کرتے تھے، یعنی اس کی بات کی اتنی اہمیت تھی۔ لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبد الدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقائیت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دیے گئے اور دارالندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقائیہ اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھیں جیسی آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ پہلا ہے اعصار یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ دوسرا ہے مالیت کا نظم، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے باہم مشورے سے کاموں کا طے پانا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ ٹھیک ہے، جرمانے آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی فائن کے طور پر، اور دیت بھی کیا ہوتی ہے کہ قصاص کے بدلے جو قتل کے بدلے قتل کی بجائے آپ رقم لینا منظور کر لیں۔ ٹھیک ہے، عقاب یعنی قومی پرچم کی علمبرداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ سفارت یعنی دوسرے ملکوں میں یا حکومتوں کو اپنے سفیر یا ایلچی بھیجنا، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کی نمائندگی کریں، نمائندے بھیجنا دوسرے حکومتوں کی طرف، تاکہ جو بھی باہم بات چیت ہوتی ہے وہ طے پاتی ہیں ان سفیروں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، بقیہ عرب سرداریاں، ہم پچھلے صفحات میں قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیۃ الشام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھیں، عملاً نہ تھیں۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے، مطلب یہ کہ وہ ان کا اپنا ہی نظام تھا۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔
ٹھیک ہے، سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت اور دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ ٹھیک ہے، قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے، یعنی ون ان ون، ہر طرح کا اقتدار اس کے پاس تھا۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ایسا بادشاہ جو ڈکٹیٹر ہے، جو آل ان آل ون اونلی ہے، تو اگر وہ ناراض ہو گیا ہے تو بہت سی تلواریں نکل آتی ہیں کہ آخر بادشاہ کیوں ناراض ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے دفاع کے لیے کہ اس کو راضی اب کیسے کیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کو غصہ کسی حق بات پر آیا ہے کہ ناحق پر آیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی قبیلے کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم اور بردباری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیرت مندانہ امور کی طرف سے دفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے: ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سر راہ ہاتھ آ جائے اور جو تقسیم سے بچ رہے۔ مربع مال غنیمت کا چوتھا حصہ، اور صفی وہ مال جسے تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے۔ نشیطہ وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی سردار کے ہاتھ لگ جائے۔ فضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے۔ یاد رکھیے کہ یہ فضول اردو والا فضول نہیں ہے جس کے بیکار کی سینس میں جو آتا ہے، یہ دراصل وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ رہے اور غازیوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو، مثلا تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان سب اقسام کے مال سردار قبیلہ کا حق ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جو جس طرح کا بھی انہوں نے نظام ایک بنایا تھا اس کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے۔ سیاسی حالت جزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا، بے جانا ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر دیے جائیں۔ جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب یعنی بے چینی اور انتشار یعنی منتشر تھے، وہ بکھرے ہوئے تھے اور انتہائی زوال اور انحطاط کا شکار تھی، یعنی اخلاقی بگاڑ تھا اور گرے زوال تھا ان میں۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھیں، اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی اسلام کی دعوت عام ہوئی اور مساوات کا درس عام ہوا، تو سب سے بڑی تعداد میں مسلمان ہونے والے یہ غریب غربا ہی تھے، یہ غلام ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور نہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ غلام، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی، یعنی جبریہ حکومتیں تھیں، انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے، یعنی ڈاواں ڈول تھے، انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھیں، مقاصد جو بھی تھے زندگی کے، چھوٹی چھوٹی جو بھی خواہشیں تھیں۔
کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شہرازہ منتشر تھا، یعنی بکھرے ہوئے تھے، کوئی ان کی وحدانیت نہیں تھی، کوئی آپس میں کوئی اتفاق و اتحاد اور یگانگت نہیں تھی۔ ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر۔ چنانچہ ان کا ترجمان کہتا ہے، میں بھی تو قبیلہ غزیہ ہی کا ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ یہ پڑھ کے میں سوچ رہی ہوں کہ جب دین اسلام آیا ہوگا اور اس نے توحید اور وہ ساری باتوں کا درس دیا ہوگا جو معاشرے میں رائج ہی نہیں تھیں، تو کتنی بڑی آزمائش تھی اسلام کو قبول کر لینا۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفت کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اندرون عرب کا کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرح مشکلات و شدائد میں رجوع کیا جاتا۔ مرجع کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف لوٹا جائے، ان کو اپنی حاجات بتائی جائیں، اور جس پر وقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیوی قیادت اور دینی پیشوائی کا معجون مرکب تھی، یعنی دنیوی قیادت بھی تھی اور دینی پیشوائی، یعنی جس کی جو لیڈر ہے دین میں بھی، اس کا معجون مرکب تھی۔ معجون ہوتا ہے نا، دعائی کہتے ہیں، یعنی ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، ورلڈلی لیڈرشپ بھی تھی اور ریلیجیس لیڈرشپ بھی تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی۔ اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملہ کے موقع پر ظاہر ہوا، جو آگے انشاءاللہ آئے گا اور ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔